جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. میں گجرانوالہ کا رہائشی ہوں، طاہر ردود. تو ابھی میں آ رہا تھا تو یہ پی ٹی ایم کے جلسے کا جو جتنے بھی بورڈ شوڈ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ اتار کے لے کے جایا جا رہا تھا. یہی لوگ جب انہوں نے دھرنا اور جلوس کرنا تھا تو ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور یہ ہر طرح کے حربے کر رہے ہیں. کیا یہ ہم سب لوگ یہ ڈیزرو نہیں کرتے؟ ہم یہیں پشاور سے جاتے تھے اسلام آباد، وہ سارا اسلام آباد بلاک کر دیتے تھے، ناچتے تھے، گاتے تھے، اور 6 مہینے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہم یہ سارا پاکستان ہم نے روک دیا تھا. تو کیا ابھی یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ابھی یہ جو ہو رہا ہے یہ کم ہو رہا ہے، اور شاید اس سے زیادہ ہو. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ طلعت صاحب، آپ نے کچھ دنوں پہلے مینشن کیا تھا کہ آرمی چیف نے وہ جو ملاقات محمد زبیر کے ساتھ ہوئی ہے اس میں کہا گیا تھا کہ کوئی احتجاج نہیں ہونے دیا جائے گا، 2 لوگ نہیں اکٹھے ہونے دیے جائیں گے مال روڈ پہ. تو یہ جو اب لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ مطلب کیا ہے؟ ڈز دس مین کہ ان کی افادیت نہیں رہی اسٹیبلشمنٹ کی، یا وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ کیا چکر ہے یہ؟ آپ سے سوال ہے، یہ بھی جے یو سی آئی کے ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ جب ہم نے آزادی مارچ شروع کی تھی تو اس وقت ہم کو کہا تھا کہ ہم پہ بھی دباؤ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، تو ہم ان کی وجہ سے دباؤ کی وجہ سے ہم اس کو نیازی کو لے کے آئے ہیں، عمران خان نیازی کو لے کے آئے ہیں. تو میں پوچھنا یہ تھا ان کو کیا عمران خان سے انہوں نے کیا کروانا تھا؟ جی تینوں بڑے اہم سوال ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی یہ ڈیزرو کرتا ہے جو پاکستان میں اس وقت کیا جا رہا ہے. سیاسی احتجاج جو ہے وہ جماعتوں کا حق ہے، اس کو آئین کی بھی ضمانت موجود ہے، اور اس کی بین الاقوامی طور پر بھی مکمل طور پر قانونی جو سیاق و سباق ہے اس کے اندر یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو بین الاقوامی قانون بھی اس کے حق میں ہے، ہمارا اپنا آئین بھی اس کے حق میں ہے، اور سیاسی اور اخلاقی جو آرگومنٹ ہے وہ بھی اس کے حق میں ہے. لیکن پریکٹیکل آرگومنٹ جو ہے نا حکومتیں جو کرتی ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ روک ٹوک سے وہ بڑا مارکا سر کر لیں گے اور لوگوں کو روک دیں گے اور لوگوں کو اکٹھے ہونے سے منع کر دیں گے. میں نے پچھلے ایس ٹی ایچ میں بھی کہا کہ لوگ اس وجہ سے اکٹھے نہیں ہو رہے صرف کہ ان علاقوں کے اندر یا ان حلقوں کے اندر یا ضلعوں کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک گڑھ موجود ہے اور ان کا اسٹرانگ ووٹ بینک موجود ہے، اس وجہ سے بھی اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر بڑی بپتا آئی ہوئی ہے. وہ تمام سال جو پچھلی حکومت کو تنقید کرنے میں انہوں نے گزارے، اب ان کو ہانٹ کرتے ہیں، اور اس کے جو عکس ہیں آپ کو اکثر ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر لوگ اپنی کوتاہیاں مانتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ عکس آپ کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. جو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے مانتے ہیں جی ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے ان کو ٹرسٹ کیا وغیرہ وغیرہ، وہ لوگ ہیں جو ابھی بھی زندگی ٹھیک گزار ہیں. ان لوگوں کا سوچیں جن کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں. تو یہ روک ٹوک کر کے جلسے نہیں روکے جا سکتے، لوگوں کو اکٹھے ہونے سے نہیں روکا جا سکتا. جو پہلے چھوٹ موجود تھی اس کی وجوہات آپ کے سامنے. جو ڈی چوک تھا اس کو تحریر سکوئر بنانے کی بات ہوتی تھی. مصر کا جو انقلاب تھا اس کے بعد اس انقلاب کا کیا حشر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن مصر کا جو انقلاب تھا اس کے حوالے دیے جاتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ کس طرح ہم نے پاکستان سپرنگ لے کے آنا ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت کی ایک ہم نئی روش قائم کر رہے ہیں. تو تقریر سکوئر بنانا تھا، تحریر سکوئر بنانا تھا ڈی چوک کو. تو وہ جس طریقے سے بنایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کھانے کون لا کے دیتا تھا، تنظیمی تحفظ کون فراہم کرتا تھا، معلومات کون فراہم کرتا تھا، وہ سب آپ کے سامنے. لیکن اس کا اثر نہیں ہوا. پھر بھی الیکشنز کے اندر داؤ مارنے پڑے، انجینئرنگ کرنی پڑی، پارٹیاں توڑوانی پڑی، سب کچھ کرنے کے باوجود، کیونکہ وہ انجینئرڈ کام تھا. اس وقت آپ کو جو لوگوں کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جائے گا تو اس طرح کام نہیں ہوتے. آپ ریاست کے اندر مکمل طور پر لوگوں کے آگے باندھ نہیں باندھ سکتے. بڑی بڑی طاقتیں انہوں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تو وہ لوگ جب سڑکوں کے اوپر موجود ہیں تو انہوں نے پلٹا دیا ان کو.
تو اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ہم زور سے گھروں میں واپس بھیج دیں گے، تو لوگ نون لیگ کی محبت میں باہر نہیں آئے ہوئے، صرف ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، ان کی زندگیاں اجڑ گئی ہیں، ان کے مستقبل خراب ہو گئے ہیں. ان کو آپ کیسے روکیں گے؟ جس کے پاس کوئی لوز کرنے کو ہے ہی نہیں، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کو آپ لیکچر دیں گے یا کیا ان کے اوپر آپ زور لگائیں گے؟ تو یہ اگر کوئی سمجھتا ہے تو میرے خیال میں یہ بڑی بھیانک غلطی ہوگی. عمران خان سے کیا کروانا چاہ رہے تھے؟ میرے خیال میں عمران خان ایک یہ تمام کا تمام ایک سیاسی تجربہ تھا. اس سیاسی تجربے کے پیچھے جو مفروضے تھے وہ بڑے واضح ہیں، بہت ہی سادہ لوہی پر مبنی مفروضے تھے. ایک تو ہوتا نا سوچ وچار کے ساتھ آپ نے کیا، سادہ لوہی پر مبنی مفروضے تھے کہ جب ہم ان کو لے کے آئیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، سارے مل کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے. یعنی یہ جو بنیادی آپ پہلی دوسری تیسری جماعت کے قاعدوں میں نہیں پڑھتے ہوتے باتیں، جو اساتذہ کرام آپ کا جو ہے حافظہ جو ہے درست کرنے کے لیے رٹواتے رہتے ہیں آپ کو، اس قسم کے نعرے. تو وہ مفروضے جو ہیں یک کے بعد دیگری کولیپس کر گئے. تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. معیشت ہے وہ آگے جانے کا نام نہیں لے رہی، ملک جو ہے وہ ریگریشن کے اندر جا رہا ہے، انٹرنل ڈویژنز بڑھ رہی ہیں. ابھی جو بدترین دہشت گردی کے واقعات ہوئے، دیکھیں قیمتی جانیں، ہمارے پولیس ہو، ہماری فوج ہو، ہمارے لیویز ہوں، ہمارے رینجرز ہوں، یہ ہمارے بچے ہیں. نارتھ وزیرستان کے اندر ہوئے ہیں، اللہ شہادتیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین. بلوچستان کے اندر ہوئے ہیں، اللہ ان کی شہادتیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین. یہ سچویشن ہے اس ملک کی. اگر آپ ڈینائل میں جانا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ملمہ کاری کرنا چاہتے ہیں مثبت رپورٹنگ کا، تو یو آر ایکچولی لائنگ ٹو یور سیلف. سملرلی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی فرسٹریشنز کے باوجود آپ گھروں میں محسوس کر سکتے ہیں، یو آر لائنگ ٹو یور سیلف. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ تو بہت اچھا آؤٹ لیٹ ہے پولیٹیکل پارٹی جو لیجٹمیٹلی باہر یہ فرسٹریشنز لا رہی ہیں، تو اس کو اپروو کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں مفروضے تھے جو کولیپس کر گئے. کافی ڈس اپوائنٹ ہوا آپ کے ویوز سن کے، کیونکہ لگ رہا ہے آپ نے بات کی نواز شریف کی ٹویٹ کی جو انہوں نے 12 کو کی، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ 12 اکتوبر 1999 کا جو واقعہ ہوا تھا اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ بالکل صحیح ہوا تھا. تو بڑا دکھ ہو کہ آپ کو بڑا اچھے طریقے سے سنتا تھا، لیکن تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ اگر انسان کوئی غلطی کرتا ہے، اگر نواز شریف نے پہلے وہ غلطیاں کی ہیں تو وہ ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ کہ آپ اپریشیٹ کریں کہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ماضی کے وہی پرانے گڑے مردے اکھاڑ کے لے آئے عوام کو سنانے کے لیے کہ جی یہ پہلے کرتے رہے تھے اور اگر بھی ہو رہا ہے تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. تو میری نظر میں ایک 12 اکتوبر کے حوالے سے آپ نے ایک لفظ بھی ماشاء اللہ کے لحاظ سے ایک لفظ نہیں کہا، آپ نے کنڈیم بھی نہیں کیا. آپ نے صرف وہی کام کیا جو کہ شاید ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ سے پروگرام کروایا گیا ہے، کہ آپ نے صرف سیاستدانوں کو ہی برا بلا کہا، لیکن آپ نے ایک لفظ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں کہا. آج بڑا عجیب سا پروگرام ہے کیا آپ نے نواز شریف کے پیچھے، ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں آپ، اور جی یہ کیا ہے، اور 40 سال پرانے قصے، اور اب جو چیزیں ختم ہو گئی ہیں اسی سے طرح تو ہم وہ لوگ سیکھتے ہیں. انہوں نے سیکھا، نواز شریف نے کم از کم سیکھا ہے اور اس نے کام بھی کیے ہیں. آپ سے یہ ایک دفعہ اسی ایس ٹی ایچ میں سوال کیا گیا تھا نواز شریف کے بارے میں جی کہ وہ نظریاتی ہیں یا حادثاتی ہیں، تو آپ کا بڑا جامع جواب تھا کہ جی اگر نظریاتی نہ ہوتے تو اس طرح سے سفر نہ کر رہے ہوتے. جن حقائق کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کا نہیں خیال کہ ہماری سیاسی شخصیات جتنی بھی ہیں، تمام جماعتیں، ان کی کچھ تاریخ ایسے کی ایسی ہے، تو کیا اگر کسی کا ماضی داغدار ہے اور آج وہ رائٹ ٹریک پہ ہے تو ہمیں پھر بھی اسے کویشچن کرنا چاہیے؟ خالد صاحب، آپ کا تجزیہ نواز شریف کا ٹویٹ اور تلخ حقائق میں یہ سن رہا تھا، جس میں آپ نے نواز شریف کا سیاست میں آنے سے لے کر 80 اور 90 کی دہائی تک کا ان کا کردار بتایا ہے. تو پوچھنا یہ تھا کہ اگر ماضی میں کوئی غلطی کرے جس کی وہ خود بھی 3 مرتبہ سزا بھگت چکا ہو اور غلطی تسلیم بھی کر چکا ہو اور معافی بھی مانگ چکا ہو، تو کیا ہم اس کو ماضی یاد دلاتے رہیں گے؟ کتنے غصے میں آ جاتے ہیں جب آپ کو تاریخ یاد کروائی جاتی ہے. میرا مقصد جو ہے وہ تاریخی حقائق بیان کرنا ہے سیاق و سباق کے ساتھ. یہ کوئی تاریخ کا ایسا چیپٹر نہیں ہے، میں 1857 کی جنگ آزادی کی باتیں نہیں آپ کو بتا رہا.
اگرچہ ان کا بھی ہماری زندگی کے اوپر بڑا اثر ہوا ہے. میں ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس وقت طوفان مچا ہوا ہے. یہ وہ بنیادیں ہیں جو سیاستدانوں نے رکھی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ نہ بھی رکھتے پھر بھی یہ ہو جانا تھا, وہ بھی درست آرگومنٹ ہو سکتا ہے, لیکن فی الحال تو ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے نا کہ اور یہ ذاتی غلطیاں نہیں ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے معافی تلافی, وہ تو اچھی بات ہے, ذاتی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو اس تمام ذمہ داری سے ذاتی طور پر ذمہ داری سے ایک طرح سے علیحدہ کر لیا اور کہا جی کہ چونکہ میں نے معافی مانگ لی اور میں نے غلطی اپنی مان لی ہے تو لہٰذا میرے معاملات طے. لیکن ان غلطیوں کے نتائج تو بھگتنے ہیں نا, تو یہ انہی کے نتائج بھگتے جا رہے ہیں نا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کا مستقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں آپ کو ساتھ سلام کرتا ہوں, اور مجھے آپ سے ہمدردی بھی ہے, کیونکہ اگر آپ نے تاریخ کو اس طرح ہی پڑھنا ہے تو پھر کسی بھی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا نا. پھر تو 2014 کے دھرنے کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا بھی ذکر نہ کیا کریں. تو پھر تو جو ہے عمران خان 2018 کے انتخابات کا بھی اثر نہیں پڑتا, اس کا بھی ذکر نہ کیا کریں. تو اگر 2018 کے انتخابات کا اثر پڑتا ہے پاکستان کے اوپر براہ راست, تو 1990 کے انتخابات کا اثر نہیں پڑا ہوگا آپ کے خیال میں. محض یہ کہنا جی کہ وہ تو پرانی بات ہے, وہ پرانی بات نہیں ہے. یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اپنے تئیں, اور اس کے اندر میں ظاہر ہے آپ کی حد تک کہ دوسرے دوستوں کی حد تک اگر ناکام ہوا تو میں معذرت خواہ ہوں. شاید وہ فصاحت و بلاغت نہیں میں لا سکا اپنے بیانیے میں جو آپ کو کنونس کرنے کا باعث بن سکے. میں صرف یہ گزارش کر رہا تھا کہ جو ہاتھوں سے گریں لگائی ہوتی ہیں وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. چلے چھوڑ دیں 1990 کو, بات کرتے ہیں جی کہ ہم نے اداروں کو تقویت دینی ہے اور اداروں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو UK کے اندر سوال کیا گیا تھا میاں محمد نواز شریف سے کہ آپ کی جماعت نے تو جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن کے پیپر پہ سائن کروائے کیے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھول جائیں اس کو. یہ جو انتخابات ہوئے ہیں سینٹ کے, آپ کا کیا خیال ہے سینٹ کے چیئرمین کس طرح الیکٹ ہوئے ہیں؟ کیا ان لیڈران کو پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جب اپنے اوپر زور پڑتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی کہ ہایا کرتے ہیں, اور آپ میرے سامنے ایک ایسا بیانیہ لے کے آتے ہیں جو حقائق کے منافی ہے. اچھا میں بالکل اس میں ماننے میں تیار ہوں, لوگ جو ہیں وہ ٹرانسفارمیشن میں سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے نظریات پکے ہو جاتے ہیں, لیکن ٹرانسفارمیشن میں سے گزرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے ماضی میں کیا ہے وہ اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. نواز شریف اس وقت جم کے کھڑے ہوئے ہیں, تبھی ان کو اتنی سپورٹ بھی مل رہی ہے نا, تبھی ان کو انڈورسمنٹس بھی مل رہی ہیں. ابھی ویسے میں آپ کو بتاؤں, ایک ریجنل جماعت جس کا میں ذکر نہیں کروں گا, اس کے مین قائد سے میں نے بات کی تو میں نے کہا آپ کی پریزنس کچھ زیادہ مجھے نظر نہیں آ رہی. انہوں نے کہا جی میں ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ اندر خان یہ ڈیل ہی نہ کر لیں. یہ پرسیپشن, یہ میرا پرسیپشن نہیں ہے, یہ پرسیپشن کس طریقے سے بنا؟ تو آپ 6-8 مہینے پہلے تک تو چیف کی ایکسٹینشنز کے اوپر جو ہے وہ کر رہے تھے کام. آپ سینٹ کے اندر جو ہے میجورٹی نہ ہونے کے باوجود PTI کے بندے کو جتوا رہے تھے. اس کی تحقیق کی رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے. کیا میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں. لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ فرینکلی میں نے کسی کے کہنے پہ یہ پروگرام کیا تو آپ اس چینل کو انسبسکرائب کر دیں, نہ دیکھیں اس کو. بالکل آپ کو ایسا چینل نہیں دیکھنا چاہیے جس کے اوپر آپ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا کہہ کے پروگرام کروایا جاتا ہے. نہ دیکھا کریں اس کو, انسبسکرائب کر دیں. بلکہ مجھے بتایا, میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں آپ کو انسبسکرائب کر دیں, اور میں غصے میں نہیں کہہ رہا, میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں. بھائی جس چیز کے اوپر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھتے کیوں ہیں؟ اتنا ہی فالتو وقت ہے آپ کے پاس تو آپ پھر اور چیزیں دیکھیں جس سے آپ کے دل کو تسلی ہوتی ہے. تو انسبسکرائب کر دیں, مت دیکھیں اس چینل کو. یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے جو عموماً لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں خدا دا واسطہ سبسکرائب کرو, جی ضرور دیکھو. مت دیکھیں. ایک بھی بندہ اگر نہیں دیکھے گا تو میں وہی بات کروں گا جو میرے پروفیشنل تجربے میں بالکل درست ہے. تو آپ اس کو بالکل مت دیکھیں, انسبسکرائب کر دیں. آئندہ سے STH کا بائیکاٹ کر دیں آپ, کیونکہ STH نے آپ کو وہ حقائق دکھائے ہیں جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے. کل کو 2025 کے اندر PTI کے جتنے لوگ ہیں وہ اگر یہ کہنا شروع کر دیں جی کہ وہ غلطی ہو گئی, جی چھوڑو جی 2018 کے انتخابات نو, اور 2023 کی گل کرو جی, اور چھوڑو جی 2028 کی بات کریں گے. اس طرح تو اس ملک کے اندر تباہی آئی ہے. تو بالکل میاں محمد نواز شریف کو سپورٹ کرنا چاہیے بیکاز ہی از آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری رائٹ ناؤ. لیکن اتنے طویل عرصے سے بینگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری اس کو کچھ نہ کچھ تو نتائج نکلیں گے نا, تو وہ نکل رہے ہیں. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے, پتہ نہیں آپ کی عمر کیا ہے, آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ مشرف کے ساتھ کتنی بڑی لڑائی تھی. اس وقت کوئی میدان میں نہیں کھڑا ہوا تھا اس طرح. وہ میں باتیں دہراتا نہیں ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے باتیں کرنے کا. لہٰذا ایک تو آپ کی تاریخ ہی جب درست نہیں ہے تو میں آپ سے کیا کہوں. تو آپ بالکل انسبسکرائب کر دیں پلیز, اس کو مت دیکھیے گا. آئندہ میں ٹیم کو کہتا ہوں آپ کو اگر سہولت مہیا نہیں ہے انسبسکرائب کرنے کی تو آپ کو کر دیں گے. جی
طلعت صاحب ابھی بیان نظر سے گزرا، فرمایا کہ ملک کی سمت درست ہے، صحیح سمت کی جانب گامزن ہے، تو حیرانی ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں پتا کہ اس وقت چینی کتنے روپے کلو ہے، آٹا کتنے روپے کلو ہے، دالیں کتنے روپے کلو ہے، تیل کتنے روپے کلو ہے، ان تمام چیزوں کا اندازہ ان کو نہیں ہے، یا کم سے کم ان کو وضاحت تو کر دینی چاہیے کہ سمت کی درستگی کا کیا مطلب ہے، کس طرح سے سمت درست ہے جس سے ہم بھی مطمئن ہو جائیں نا، جس طرح وہ مطمئن ہے ہم بھی مطمئن ہو جائیں، وجہ بتا دیں۔ جی بالکل آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ بیانات دینے سے پہلے نا امید دلوانا جو ہے وہ کسی بھی لیڈر کے لیے اہم چیز ہوتی ہے، لیکن امید کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا. اگر آپ کہتے ہیں سمت درست ہے تو اس سمت درست ہونے کے کچھ شواہد ہونے چاہیے. جب شواہد ہی نہیں ہیں تو آپ کے بار بار دہرانے سے تو سمت درست نہیں ہو جائے گی نا. تو لوگ پھر سوال اٹھائیں گے. تو ایسی کسی قسم کی کوئی یہ طفل تسلیاں ہوتی ہیں. بچوں کو جس طرح آپ بہلاتے ہیں جی کہ ہاں جی ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ٹھیک ہوگا. سٹیٹسٹکس جو ہیں اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے ہیں. جب آئی ایم ایف آپ کو بتاتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی 1% پر گرو کرے گی اگلے سال، اور 2025 کے اندر جا کے 5% کے قریب شاید ہو، اور ان بٹوین ان کا مفروضہ یہ ہے کہ سیاسی سٹیبلٹی ہوگی اور کوئی بہت بڑا پاکستان کے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں گھامڑ پن کا مظاہرہ نہیں کرے گی. یہ مفروضے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ 5% پہ آپ جائیں گے. تو جب آپ گرو ہی نہیں کر رہے تو جابز آپ نے کہاں سے دینی ہے؟ کون سی سمت درست ہے عوام کے لیے؟ تو میرے خیال میں ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے. لوگ خام خواہ پریشان ہوتے ہیں. میں محمد فراز بات کر رہا ہوں کراچی سے. طلعت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک ٹرم یوز ہوئی ہے ڈیپ اسٹیٹ. ہیلری کلنٹن نے اپنے ایک انٹرویو میں اس کا استعمال کیا. طلعت صاحب آپ اپنے تجربے کی روشنی میں، علم کی روشنی میں کائنڈلی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ کے معنی کیا ہیں، اس کے کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں، اور تاریخ میں ایسی مثالیں کن ریاستوں کے لیے استعمال ہوئی ہیں؟ شکریہ. طلعت صاحب طیب بات کر رہا ہوں دبئی سے. طلعت صاحب ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس ویڈیو کے اندر جو امریکن کی اس کو ہیلری کلنٹن بولتے ہیں جو لاسٹ کینڈیڈیٹ تھی، تو ان سے جب کویسچن کیا اینکر نے کہ آپ ڈیپ اسٹیٹ کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں، کوئی اگزامپل دیں، تو انہوں نے سب سے پہلے تو پاکستان کی اگزامپل دی کہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کو کنٹرول کرتی ہیں. سر یہ اب تو پوری دنیا کو پتہ ہے، تو اگر پاکستان کے بارے میں اس میں تھوڑا سا بھی کوئی اس کے بارے میں بول دے تو سر اس کو تو اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیا اگزامپل ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، کیا بنا دیا ہم نے پاکستان کو. دیکھیں ہیلری کلنٹن نے وضاحت کی، میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے تو حیرانی یہ ہے کہ ہمیں ایسی باتیں سن کے ہیلری کلنٹن سے سن کے حیرانی ہوتی ہے. ایسی حیرانی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم تو بہت عرصے سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور پاکستان کی سیاست کا ایک انفارچونیٹ حصہ یہ ہے کہ یہ ایک نظام کا پارٹ اینڈ پارسل بن چکا ہے. ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ سارے ممالک کے اندر موجود ہے. امریکہ کے اندر خود جو ہے ڈیپ اسٹیٹ، اگر آپ ٹرمپ کی بات کریں تو ٹرمپ خود کہتا ہے کہ میں ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف کام کر رہا ہوں، جس کے اندر وہ اپنے انٹیلیجنس اداروں کی بات کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی یہ مجھے ہر جگہ پر آ کے میرا رستہ روک لیتے ہیں. اور آپ نے ہالی ووڈ کی ایک نہیں درجنوں ایسی موویز بنی ہوئی ہیں، بلکہ شاید سینکڑوں بنی ہوئی ہوں، جس کے اندر ڈیپ اسٹیٹ جو ہے اس کے کام ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ پاکستان اسپیسیفک نہیں، انڈیا کے اندر ڈیپ اسٹیٹ ہے. سیاچن کے اوپر مثلا جو معاہدہ تھا، جب پاکستان اور ہندوستان جو ہیں وہ 80 کی دہائی میں معاہدے کے بالکل قریب پہنچے تھے، تو ڈیپ اسٹیٹ نے اس کو جو ہے وہ سکٹل کیا تھا. پرویز مشرف جو انڈیا کے اندر جا کر کشمیر کے اوپر دستخط کروانا چاہ رہے تھے، اس کو انڈیا کی ڈیپ اسٹیٹ نے سکٹل کیا تھا. کشمیر کے اندر سے مقبوضہ کشمیر کے اندر سے فوجوں کا وڈرا نہ کروانا، انڈیا کی ڈیپ اسٹیٹ اس کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو ڈیپ اسٹیٹس ہر جگہ پر ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کو منسلک کیا جاتا ہے سیاست کے ساتھ. دس از ویئر دا پرابلم لائز. کیونکہ سیاست جو ہے وہ یہ لوگوں کا ریلم ہے، یہ یہاں پہ عام لوگ بستے ہیں اور عام لوگوں کی یہ بات ہے. تو جب ریاستیں عام لوگوں کے معاملات کے اندر ٹانگ اڑانے لگ جائیں تو پھر وہ ان کے ادارے جو ہے متنازع ہو جاتے ہیں. اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے. تو اب جو مثالیں ہیں اس سے ہمیں کترانا نہیں چاہیے، اس کو ہمیں ٹیکل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان معاملات کو طے کریں. دیکھیں اگر تو پاکستان کسی اچھی سمت میں جا رہا ہوتا، تمام تر اس نظام
کی جو کمپلیکسٹی ہے اس کے باوجود تو پھر بندہ کہتا ہے چلے ٹھیک ہے یار مجھے پسند نہیں ہے ذاتی طور پر، پولیٹیکل فلسفی کے بھی خلاف ہے، جو دنیا بھر کے بہترین سیاسی سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے ملک میں یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کو مان لیتے. تو ویسا بھی نہیں ہے، اس کے نتائج بھیانک نکلے ہمارے سامنے. تو اس کو ہمیں ڈیبیٹ کرنا چاہیے. لیکن ہلری کلنٹن نے کیا ساری زندگی تو خود ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ انگیج رہی ہیں وہ محترمہ. السلام علیکم طلعت بھائی. ابھی ابھی میں نے ایک خبر دیکھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پیمبرا کو کہا ہے کہ وہ ٹرانسکرپٹ بھیجے اس فنکشن کی جو انصاف لائر فورم نے وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا تھا اس کی. تو کہیں یہ اب وہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہے بلا سوچے سمجھے کچھ بھی کبھی بھی کہیں بھی کہہ دیتے ہیں، اس کا کہیں پوسٹ مارٹم ہونے والا تو نہیں؟ کیونکہ اس کے اندر انہوں نے فرمایا تھا کہ ISI کے سربراہ کا جو نواز شریف سے استعفیٰ مانگنا تھا، وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ نواز شریف کرپٹ ہے اور میں کرپٹ نہیں ہوں. تو کہیں اب جو ہے وہ بال کی کھال تو نہیں اترے گی، یعنی کہ اترنی تو چاہیے. آپ کا اس بارے میں کچھ بتائیں، مجھے بھی ہمیں ایجوکیٹ کریں. تھینک یو. جی بالکل، میں تو بال کی کھال کی بات نہیں ہے. انہوں نے بڑے واضح انداز سے بتایا کہ ان کے بیانیے کے مطابق نواز شریف کو کیوں نکالا گیا اور اس وقت کے DG ISI نے کیوں یہ باتیں کی اور میں کیوں معتبر ہوں. اور اس کو آپ ادھر سے کان پکڑیں ادھر سے کان پکڑیں، اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، وہی بات جو انہوں نے کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو نوٹس ہے اس کی بھی اہمیت ہے، اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مارجنل معاملے کے اوپر انہوں نے اس کا نوٹس لیا، لیکن مارجنل معاملہ نہیں ہے. بطور پرائم منسٹر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پبلک فورمز کو استعمال کرتے ہوئے، وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ایڈریس کر رہے ہیں، تو ایک ایشو تو ہے. بال کی کھال بالکل نہیں نکالنا اس کا مقصد، اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا، کیونکہ انہوں نے بات ہی ایسی کی ہے. یہ کسی اور نے بات کی ہوتی تو وہ کہاں سے کہاں آسمان تک یہ ایشو ریز ہوتا. بال کی کھال بالکل نہیں.